بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت اہم بیٹا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ سب نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، نام دیو مالی سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کے مشکل الفاظ کے معنی خود لکھنے ہیں ڈھونڈ کے لغت میں سے، ٹھیک ہے؟ پڑھائی کرتے ہیں اس کی۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد۔ نام اس کا ہے دیو، مالی کا نام۔ مقبرہ مزار کو کہتے ہیں۔ رابعہ دورانی اورنگزیب عالمگیر کی وائف کا نام ہے، بیوی کا نام۔ دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈھیر جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، بناوٹی ہے مثلا، اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی نیکی حسن کی کسی کی میراث نہیں ہے۔ میراث کا مطلب ہے ترکہ۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ کیس عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے، بنو عمر کا ایک فرد ہے اس کا نام۔ کوہ کن پہاڑ کاٹنے والا، شیری کا عاشق، ٹھیک ہے۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ اب یہ دیو مالی اپنی کہانی بیان کر رہا ہے کہ جو مقبرے کا باغ تھا، جو مزار کا جو باغ تھا، وہ اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ اب یہ مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو مالی رکھا ہوا تھا، نام جس کا تھا دیو مالی، اس کے سپرد انہوں نے باغ کا جو کام تھا وہ دیکھ بھال کرتا تھا، اس کے سپرد کیا ہوا تھا۔ اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ اپنی کہانی خود بیان کر رہے ہیں کہ اس میں چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا، مطلب اس کو ہر وقت اس کو مصروف پاتے تھے کہ وہ ہر وقت اپنے کاموں میں لگ رہتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، بہت حیرانگی ہوتی ان کو۔ مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، اس کا تھانولا صاف کر رہا تھا۔ تھاملہ صاف کر کے حوض سے پانی لیا، آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا، پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا اور مسکراتا اور خوش ہوتا جاتا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھتا، مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا خوش ہوتا تھا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، ایسے معلوم ہوتا گویا ان سے چھپ کے مطلب چھپ کے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے پھولتے بڑے ہوتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا، مطلب جیسے وہ بڑے ہوتے تھے اس کا بھی دل بڑا ہو جاتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر اٹھ جاتی تھی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہو جاتی کہ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگواتا۔ دن بھر اسی کام میں لگا رہتا اور اسے پودے کی ایسی سیوا کرتا تھا، ایسی خدمت کرتا تھا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، مطلب کوئی پودا خراب ہوتا اسے بچا لیتا تھا وہ، جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا، صحت یاب نہ ہو جاتا، اسے چین نہیں آتا تھا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھتے، بڑے ہوتے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوتا، کبھی کوئی پودا ضائع نہ ہوتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اس کی جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کی اولاد میں اسے بڑی مہارت ہوتی۔
دور دور کے لوگ اس کے پاس بچوں کا علاج کے لیے آتے تھے اور وہ اپنے باغ میں ہی جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت سے اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اس سے علاج کے لیے بلاتے تھے۔ بلا تحمل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی صاف رکھتا تھا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجال کہ کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، مطلب کوئی بھی گند آس پاس نہیں ہوتا تھا۔ پودوں کی اتنی دیکھ بھال کرتا تھا وہ۔ روشیں باقاعدہ تھانولے درست، سچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ، وقت پر جھاڑنا، صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ چمن باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی ان کا نام تھا۔ خود بھی بڑے کارگزار اور اچھے انسان تھے، دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے تھے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی تھی، ورنہ ذرا سی بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ میں ہاتھ لا کر بیٹھے، بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوئے، مطلب آج کل کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کامچور نظر آتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں یا اپنے کام کو دل سے لگن سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنے کام کو خوش اسلوبی سے نبھاتا تھا۔ بیٹا آپ نے بھی اس کے صفحہ نمبر 80، 81، 82، 83 تک ریڈنگ کرنی ہے۔ پڑھائی کرنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈ کے لکھنے ہیں کاپی پر اور پھر مجھے سینڈ کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں ان کو دیکھوں گی کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تھینک یو سو مچ۔ خوش خط کے کام لکھنا اور یاد کرنا ہے۔